السلام جی میرے عزیزو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں جو فیصل آباد کے اندر جڑاوالا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن پرامن، کیونکہ ہم مسیح لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، فیصل جو آباد ہمیں کے نزدیک واقع یا تشجیع فیصل آباد دیتا ہے کہ جڑا اپنے دشمن کے لیے بھی برکت کی دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی برکت کی دعا کرو، کیونکہ وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ نہ اس جیسا کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ کوئی آئے گا، کیونکہ ہم اس کے فالوور ہیں۔ اور اس کا جیتا جاتا ثبوت ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، مسیح لوگوں کو ستایا گیا ہے، پوری دنیا کے اندر مسیح لوگوں کو جب بھی ستایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی امن کو خراب نہیں کیا، بلکہ پرامن احتجاج کیا ہے جب بھی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جب اس کی بے حرمتی کی گئی، تو ہمارے مسیح لوگوں نے بھی پاکستان کے اندر سب کے ساتھ مل کر اس کی پرزور مذمت کی۔ اس طرح ہم اس جو جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے، اگر حقیقت ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہ کا خون کبھی بھی خدا کسی کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ جو شخص ایک بھی انسان کا خون کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا خون کرتا ہے، اور جو بے گناہ کا خون بہاتا ہے تو خدا اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ آپ کی عدالت کے اندر اگر کوئی کیس آئے، اگر گنہگار اگر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ جو خدا تعالیٰ ہے وہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا، کیونکہ وہ خدا آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، آپ قانون کی پاسداری کریں، عدالتیں پڑھی ہیں، اگر اس شخص نے گناہ کیا ہے تو اس کی گناہ کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اے جے بابیو میرے نبی دی حدیث، تو بے گناہ کا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ برکت کی دعا کرتے ہیں پھر بھی کہ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ ہمارے یسوع المسیح ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی برکت کی دعا کریں، کیونکہ لوگ آپ کو عبادت گاہوں سے خارج کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم کے خدا کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ ابدی زندگی پائے گا۔ تو ہم جتنی بھی حالامی کتابیں ہیں، سب کتابوں کا بڑا احترام کرتے ہیں دل سے۔ میں ایک مسیح ہوں، میں بڑا احترام کرتا ہوں جتنی بھی حالامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، سب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک سچا یسوع مسیح کا فالوور ہوں۔ اور جو مسیح ہے، جو مسیح لوگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی کتاب کو نہیں جلائیں گے، نہ اس کی کبھی بے حرمتی کریں گے، اور خاص کر کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاک کلام کی یعنی کہ مقدس کتاب، جو ہمارے مسلمانوں بھائیوں کی مقدس کتاب ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح کا اس کے ساتھ کبھی بھی گستاخی نہیں کریں گے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیغمبر آئے، پیغمبر اکبر آئے، پیغمبر اصغر آئے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ہم سب کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سچے یسوع مسیح کے فالوور ہیں۔ تو خدا آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو اس کے بعد میں ایک ویڈیو لگانے والا ہوں، ARY کی ویڈیو ہے، وہ مولا صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آئیں، جتنے بھی میرے عزیز میرے بھائی مسلم بھائی ہیں، اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور کرسچن بھی اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ فیصل آباد کے نزدیک واقع یا فیصل آباد کسی جڑاوالا سے آئی خبروں سے کہ جو کہ بہت تشویشناک ہے، اس عنوان سے کہ وہاں پر 4 مذہبی عبادت گاہوں کو، 4 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، تقریباً 40 مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ معاملہ بظاہر یہ توہین مذہب کے الزام کا تھا، اور پھر نتیجتاً باقاعدہ وہ اعلانات ہوئے، کراؤڈ اکٹھا ہوا، اور پھر یہ سارے کا سارا
واقعہ ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں 4 گرجا گھر اور تقریباً 40 کے قریب گھر جلا دیے گئے. یہ ہوا کیا معاملہ؟ بات کرتے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب طاہر اشرفی صاحب کا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ آپ کی معلومات کے مطابق ظاہر آپ بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس طرز کی کسی بھی صورتحال میں اپنا. یہ واقعہ ہوا کیا ہے دراصل طاہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی تشویشناک بھی ہے کہ کچھ قرآن کریم کے اوراق جو ہیں وہ کسی شخص کا نام لکھ کے 2-3 وہ وہاں پھینک دیے گئے اور وہ شخص بیچارہ مسیحی تھا اور اس کے بعد بس جس طرح لوگوں میں اشتعال آتا ہے لوگ مشتعل ہو گئے. لیکن میں وسیم بادامی صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے قوانین موجود ہیں. اگر کوئی شخص توہین مذہب کرے, توہین قرآن کرے, توہین ناموس رسالت کرے تو اس کے لیے آپ کے پاس عدالت کا رستہ موجود ہے. صحیح. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ جو اس قانون کی جو توہین ناموس رسالت کا قانون ہے اس کے باقی رہنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پھر قانون کو ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے تو یہ قانون کمزور ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس قانون موجود ہے تو آپ تھانے نہیں گئے, آپ عدالت نہیں گئے, آپ کچہری نہیں گئے اور آپ نے جا کے ایک غریب آدمی کا گھر جلا دیا اور آپ نے جا کے پھر اس کے بعد میں آج آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہماری مسیحی برادری ہے ان کو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے اس میں ان کی عبادت گاہوں اور ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ جو عبادت گاہوں پہ لگی گھنٹیاں ہیں ان تک کا ذکر ہے, ان کا تحفظ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں, ان کی جان مال کا, عزت کا, آبرو کا. تو یہ کون سے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دہشت و وحشت کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں, ان کا دین اسلام سے یا ان کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وسیم بادامی صاحب مسجد نبوی کے اندر جب نجران کے مسیحی بیٹھے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں اپنی عبادت کر لو. کائنات عالم میں بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس مقام مسجد نبوی شریف ہے. اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے مسیحیوں کو وہاں اجازت دی تو آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پھر آج جس طرح صلیب کو توڑ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا دکھی ہوں, میں غمزدہ ہوں, میں شرمندہ ہوں. میں اپنے ملک کی مسیحی برادری سے اور دنیا بھر کے مسیحیوں سے معافی مانگتا ہوں. کل میں اپنے قرآن کریم کا مقدمہ لڑ رہا تھا کہ میرا قرآن کریم سویڈن میں جلایا گیا. کل میرے ساتھ پاکستان کا مسیحی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ جلانے والا جو ہے یہ شر پسند ہے. آج جب تورات جلی ہے, آج جب انجیل جلی ہے تو مجھے بتائیے کہ میرا کیس کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ ان ظالموں نے عالمی سطح پہ بھی پاکستان کو بدنام کیا, اس مسلمانوں کو بدنام کیا, اسلام کو بدنام کیا, اور وہ جو قرآن کریم جلا رہے تھے اور وہ وہاں پر جو سویڈن میں یا ڈنمارک میں جہاں انہوں نے چرچ پہ حملہ کر کے چرچ میں موجود تورات کو جلا کے, انجیل کو جلا کے ان کی انہوں نے نمائندگی کی ہے. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہم شرمندہ ہیں اپنے ملک کی مسیحی برادری سے. میں ان تمام بشپ صاحبان سے, پادری صاحبان سے, پاکستان کے مسیحی عوام سے جو میرے ساتھ قرآن کریم کے جلائے جانے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کے جلانے کی مذمت کرتے ہیں, میں ان سب سے شرمندہ ہوں. آج جب تورات جلی ہے اور پھر تورات, انجیل, زبور جو ہے, بادامی صاحب ان پہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم ان پہ ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ وحشت و دہشت کے نمائندہ لوگ ہیں اور ایک پلاننگ لگتی ہے مجھے, کیونکہ اس طرح کا ایک واقعہ سرگودا میں بھی پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. لیکن وہاں علماء نے, مسیحی برادری نے, انتظامیہ نے جو ہے کافی کنٹرول کیا. یہاں تو آنن فانن یہ ہو گیا, چند منٹ کے اندر یہ ہو گیا ہے. اور اس نے میرے ملک کے ماتھے پر داغ لگایا ہے, میرے دین پہ داغ لگایا ہے, میرے وطن کو بدنام کیا ہے
اور ملک بھر کے علماء، مشائخ، پاکستان کی عوام، ریاست، وزیر اعظم کا آپ نے بیان دیکھ لیا، سیاسی جماعتیں سب اس پر متفق ہیں. اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے